مردوں کی عشق سے دنیا میں سب مرنے والے ہیں. جس کو اللہ کے لیے محبت ہے وہ مستثنا ہے, کیونکہ وہ اللہ ہی کی محبت میں داخل ہے. کسی کو شیخ سے محبت ہو, بزرگوں سے ہو, استادوں سے ہو, اللہ والی محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت میں شامل ہے. جب مجاہد کے گھوڑے کا لیب پیخانہ اور پیشاب مجاہد کے گھوڑے کا, مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا, تو اللہ والوں کی محبت کیوں نہ وزن کی جائے گی. مجاہد کے گھوڑے کے لید اور پیشاب کھلانا پلانا ہے, بولہ و روسہ ورئیہ, اس کا سب ویوزن یوم القیامت لفرش المجاہد, یعنی اس کا گھوڑے کا یہ تو اللہ والوں کی محبت اہل اللہ کتنی محبت للہ جو ہوتی ہے وہ باللہ ہوگی, جو للحق ہوگی وہ بالحق ہوگی. لہذا بدگمانی میں بدنگاہی میں بس مار دیتا ہے, وظیفے کی عروج نکال لیتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص سڑک پر بدنگاہی کر لے اور پھر آ کے ذکر کرے اور تلاوت کرے, حلاوت نہیں محسوس کرے. سب سے پہلا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے سالک پر, بدنگاہی کا سب سے پہلا عذاب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی حلاوت اور مٹھاس اس سے چھین لیتے ہیں. اور عجیب یہ خبیث مرض ہے کہ بدنگاہی سے توبہ کے بعد بھی پھر سلامت نہیں آتا. معاف تو ہو جاتی ہے خطا, مگر قلب میں ظلمت رہتی ہے جب تک کہ دوبارہ نئی سڑکوں پر اچانک سامنے آئے کوئی شکل اور پھر یہ غم اٹھائے نگاہ نیچی کرنے کا, تب جا کر پھر وہ قلب میں اسٹیم اور نور پیدا ہوتی ہے. ورنہ شیطان آنکھوں سے ہماری اسٹیم نکال دیتا ہے, بھاپ نکال دیتا ہے, لہذا پھر وہ انجن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزی اسکول کے لڑکوں سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے, تم لوگ سب آؤٹ آف اسٹاف. ہمارے دیکھو کہ ہم لوگ ہر وقت نگاہ بچا رہے ہیں, اندر اندر سلگ رہے ہیں, آگ بھری ہوئی ہے, بھاپ تیار ہے اسٹیم, نماز میں مزہ. ایسے شخص کو ہر وقت قوت جولانی, دیکھو بڈھا ہو جائے گا پر عالم شباب طاری رہے گا, کیونکہ اس نے اپنے شباب کو خالق شباب پر پھرا دیا ہے. جو اپنی جوانی خدا پر دے دے, اللہ اس کے بدلے میں بے شمار غیر محدود کرم دیتے ہیں, غیر محدود بے شمار شباب و جوانی دیتے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنی جوانی دیتے ہیں. اور اگر یہ جوانی مٹی کی شکلوں پر فدا ہو جائے, مٹی کی شکلوں میں, تو اس کی جوانی بھی مٹی ہو گئی. مٹی مثبت مٹی کیا نتیجہ ٹوٹل کرو بھائی, حساب تو اتنا جانتے ہو بھائی. کہتے ہیں دیکھو ایک لڈو اور 2 لڈو, ایک لڈو اور پھر 2 لڈو, نیچے کتنا ہوگا 3 لڈو. تو میری مٹی اور فلاں کی مٹی, فلاں کی مٹی اور میری مٹی کی لڑکی کی مٹی کی, ان کا ٹوٹل مٹی. تو مٹی کیا ہو گئی, مٹی ہو گئی. کسی خاطر پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر جائے, جو لمحہ خدا کی وہ ہے زندگی, بس اتنی زندگی ہے. باقی حق ادا کرنا ہے, باقی حق ادا کرنا ہے. حلال کی مل جائے تو منع نہیں ہے, مگر حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے افضل ہے. اور یہ عورتیں خوبصورت کر دی جائے گی, یہاں کی مسلمان عورتیں وہاں نہایت حسین کر دی جائے گی. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, تو کچھ دن انتظار کر لو, پلیٹ فارم کی چائے پی لو. نزلہ زکام سے بچنے کے لیے بقدر ضرورت ہے. سڑکوں پر پھرنے والیوں کو مت دیکھو, یہ سب چاہتے ہیں ہمارے دل کو تباہ کر دیں. بارہا ایک بات کہتا ہوں اور بڑے دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی میں چین نہیں. شیطان کا بہت بات ہوتا ہے, وہ یہی کہتا ہے بڑا مزہ آئے گا, جن سے کہتا ہے شیطان کا, جاہل بھی کم وقت. کیوں جاہل کیوں کہتا ہوں؟ کل من صلی ہوا جاہل, ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جاہل ہے, چاہے وہ کتنی بڑا عالم. اس پر صحابہ کا اجماع ہے. تو شیطان کام نہیں کہتا, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, پریشانی آتی ہے. پری آئی اور شانی آئی, پری آئی اور شانی آئی. دوستو ہر نافرمانی کی خاصیت ہے قلب کی پریشانی, سر گرم, دماغ گرم. جتنے لوگ اس مزاجی میں مبتلا ہیں, آپ ان کا سر یہاں پکڑ کر دیکھ لو, ان کی نیند کم ہوگی, ان کا سر گرم ہوگا, سمجھا. اور دل میں پریشانی کا اثر ہوتا ہے. جب دل پریشان ہوتا ہے تو دل خون کا مرکز ہے. اسٹاک خون کہاں رہتا ہے بتاؤ, دل میں. جب دل گرم ہوا اس کی یاد میں, تو دل سارا خون گرم ہو گیا, پھر خون سپلائی ہوا رگوں میں, جس سے سارا ملبس گرم رہتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے, دیکھا ایسے مریضوں کو میرے پاس آئے, کہتے ہیں صاحب یہ ہے, یہ کیا ماتھا اور سر گرم کر رہے ہیں.